اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز 30 جز اما سورہ النبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 21 and 22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21 ان جہنم کانت مرصادا. آیت نمبر 22 للطاغین مآبا. اب ہمیں انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے انا. انا یہاں پر حرف نصب ہے. حرف نصب یعنی حرف نصب ایکوزیٹو پارٹیکل ہے. اور حرف نصب کا مطلب ہوتا ہے وہ حرف جو اپنے آگے آنے والے اسم کو نصب میں کر دے، یعنی فتحہ دے دے، زبر دے دے. تو یہاں پر انا جو ہے ایکوزیٹو پارٹیکل ہے، حرف نصب ہے، اسی لیے جہنما میں جہنم کے میم پر فتحہ آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں منصوب بن جاتا ہے جو کہ جہنم ہے، یہاں پر فتحہ کے ساتھ ہے، منصوب اسٹیٹس میں ہے، نصبی اسٹیٹس میں. تو انا حرف نصب ہے اور اپنے آگے آنے والے کو نصب کر دیتا ہے، یعنی کہ فتحہ دیتا ہے، زبر دیتا ہے. تو جہنما یہاں پر جہنما جو ورڈ ہے یہ اس میں علم ہے. اس میں علم کسے کہا جاتا ہے؟ پراپر ناؤن کو. پراپر ناؤن. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اس میں علم جہنما یعنی جہنم. آگے ہم بڑھتے ہیں. ہیل فائر کو کہا گیا جہنم، دوزخ. the next word is کانت. کانت اس کے روٹ لیٹرز ہیں کانت کے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کانت کے روٹ لیٹرز ہیں کاف واو نون. کاف واو نون. اب یہ جو کاف واو نون ہے قرآن کریم میں 1952 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ، لیکن روٹ ورڈ کاف واو نون ہے. ٹھیک ہے. کاف واو نون جو روٹ ورڈ ہے اس کا ترجمہ کبھی ہونا ہوتا ہے، کبھی ہے ہوتا ہے، کبھی تھا ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈز اپون دا کانٹیکس آف دی آیا. جیسا بھی اس کا آیت کا بیک گراؤنڈ ہوگا اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہے، تھے، ہونا اس طرح سے ہوگا. پھر ہم نے اس سے پہلے ایک ورڈ پڑھا تھا کانا، پھر یہ دیکھا ہم نے کانت. تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے کہ کانا جو ہے میل کے لیے ہے، میسکولین کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور جو کانت ہے تا کے اوپر سکون جو ہے آ جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ فیمیل کے لیے ہے، یعنی مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ فیمینن کے لیے کانت اور کانا ہے میل کے لیے. تو یہاں پر کانا اور کانت دونوں ہی کیا ہیں؟ فعل ماضی. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس. فعل ماضی تو ہے یہاں پر، لیکن اس کا ترجمہ از ہو رہا ہے ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو کانا کا اور کانت کا ترجمہ ڈپینڈ کرتا ہے کانٹیکس کے اوپر، تو یہاں پر ترجمہ ہے کانت کا ہے. ٹھیک ہے. بے شک جہنم ہے. اب یہ جو کانت فیمیل کیوں یوز کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جہنم جو ہے یہاں پر فیمینن ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے. جہنم کو فیمیل کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، فیمینن مؤنث مانا جاتا ہے، اسی لیے کانت آ رہا ہے. اگر جہنم میل ہوتا، میسکولین ہوتا، تو کانت جو ہوتا وہ کانا بن جاتا. ٹھیک ہے. ناؤ سی دا مرصادا، دا لاسٹ ورڈ مرصادا. مرصادن اس کے آخر میں 2 فتحہ ہے، 2 زبر ہے. تو تنوین انڈیکیٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کو کہ وہ اسم ہے، یعنی وہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو مرصادن ناؤن ہے. اب مرصادن جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں را سواد دال. را سواد دال یہ قرآن کریم میں 6 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. 6 مرتبہ یہ قرآن کریم میں الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے. رصد کا مطلب ہوتا ہے گھات. گھات یعنی ویٹ کرنا، شکار کا انتظار کرنے کی جو جگہ اس کو گھات کہا جاتا ہے. گھات لگانا یعنی شکار کا انتظار کرنا. ٹھیک ہے. رصد یعنی گھات، اور اسی سے بنا ہے رصد ورڈ سے مرصد. مرصد کہا جاتا ہے گھات لگانے کی جگہ کو، دا پلیس آف ویٹنگ، یہاں جہاں پر ویٹ کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر آیا ہے مرصاد.
مرصاد کہا جاتا ہے ایسی جگہ جو کہ خاص کر دی گئی ہے، مخصوص کر دی گئی ہے، اسپیسیفکلی صرف گھات لگانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو مرصاد یہاں پر جہنم کو کہا گیا ہے، ایسی جگہ جو کہ فکس ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے اپنے اندر آنے والے جہنمیوں کا، یعنی گناہگاروں کا، ٹھیک ہے. تو مرصد گھات لگانے کی جگہ، مرصاد گھات لگانے کی ایسی جگہ جو کہ خاص ہے، مخصوص ہے، صرف اسی کام کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو مرصاد جو ہے وہ اسپیسیفک جگہ ہے، مخصوص جگہ ہے. تو اب ترجمہ ہم کرتے ہیں. انا یعنی بے شک، جہنم یعنی جہنم، کانت یعنی کہ ہے، مرصادن گھات میں، بے شک جہنم ہے گھات میں، یعنی گھات لگانے کی جگہ جو کہ خاص کر دی گئی ہے، وہ گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. بے شک جہنم ہے گھات میں. آیت نمبر 22 پر آتے ہیں ہم. للطاغین، للطاغین میں یہاں پر دو الفاظ ہیں، لی اور طاغین. لی حرف جر ہے، یہاں پر پریپوزیشن ہے حرف جر. حرف جر کا مطلب ہوتا ہے پریپوزیشن، ٹھیک ہے. اور لی کا ترجمہ ہے یہاں پر فور، لیے، فور یا لیے. اچھا، ون مور تھنگ، یہ حرف جر جو ہے، جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا انا حرف نصب تھا تو آگے آنے والے کو منصوب کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو فتحہ دے رہا ہے، زبر دے رہا ہے. اسی طرح لی حرف جر ہے تو یہ اپنے آگے آنے والے کو مجرور کرتا ہے. مجرور کرتا ہے مطلب زیر دیتا ہے، ٹھیک ہے. انا نصب ہے تو نصب کرتا ہے آگے آنے والے کو، یہ نصب کرتا ہے. اور لی حرف جر ہے تو یہ جر میں کرتا ہے. تو آگے جو آنے والا اسم ہے وہ جر میں ہے، زیر کے ساتھ ہے. زیر کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ زیر لگ جائے، اور ایک شکل یہ ہے کہ اس کے آخر میں اینا آ جائے، ٹھیک ہے، اینا آ جائے. اور بھی شکلیں ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم ایک ایک کر کے جائیں گے. یہاں پر زیر آ گیا کسی بھی ورڈ کے، اگر یہ جیسے فار ایگزامپل یہاں پر جہنم ہے اور اس سے پہلے لی ہوتا تو اس کے نیچے زیر آنا چاہیے تھا، رائٹ. جیسے انا کی وجہ سے میم کے اوپر فتح آ گیا ہے، اسی طرح لام حرف جر کی وجہ سے زیر آتا ہے. تو زیر یا تو زیر کے ذریعے سے شو کیا جاتا ہے یا پھر اینا کے ذریعے سے شو کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اینا کے ذریعے سے شو کیا گیا ہے زیر کو، یعنی جر کو. تو یہ حرف جر ہے لی، لی کا مطلب ہے لیے، اور اس نے توغینا کو تاغی کو تاغینا کر دیا ہے. اوکے، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پر، توغینا. توغینا یہاں پر اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے. اسم یعنی کہ ناؤن، اسم یعنی ناؤن. تو اسم جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ دو فتحہ تنوین جو ہوتی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، اس سے بھی اسم بنتا ہے. اور جس لفظ پر ال آ جاتا ہے اس سے بھی اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے للطاغین، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی میں یہاں پر ال دکھائی نہیں دے رہا ہے، بٹ اٹ از پریزنٹ ہیئر. لی ال توغینا، اس طرح سے یہ ورڈ ہے. تو ال جو ہے یہاں پر کیا کر رہا ہے، جب ہم کسی یہ جو ال ہے اس کو لی سے ملاتے ہیں تو یہ الف جو ہے غائب ہو جاتا ہے اور لل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ال موجود ہے تو اس سے بھی پتہ چلا یہ ناؤن ہے، دیٹ از اسم. جس طرح سے تنوین والے اسم ہوتے ہیں اسی طرح سے ال والے بھی اسم ہی ہوتے ہیں. اور ال ہمیشہ کسی بھی خاص چیز کو، یعنی کہ اسپیسیفک چیز کو بیان کرتا ہے. ال ہمیشہ اسپیسیفک یعنی خاص کو، ڈیفینیٹ کو، یعنی معرفہ، عربی میں سے معرفہ کہا جاتا ہے، معرفہ کو بیان کرتا ہے. کوئی بھی عام چیز کو خاص کرنا ہو تو اس سے پہلے ال لگا دیا جاتا ہے، جس میں انگلش میں جو ترجمہ اس کا دا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اردو میں ضروری نہیں ہے ہر بار ہم خاص کا ترجمہ کریں، لیکن وہاں پر وہ جو ال کی موجودگی وہ بتاتی کہ وہ خاص ہے. ناؤ للطاغین جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں توئیں، غین، یا. طغا، طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، ٹرانسگریشن، حد سے بڑھنا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ورڈ ہے قرآن کریم میں، یہ جو روٹ لیٹر ہے ایکچولی قرآن کریم میں 39 ٹائمز، 39 مرتبہ آیا ہے. طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، اور یہاں پر آ رہا ہے طاغی، طاغی. اب یہاں پر طاغی کی طرف آتے ہیں. طاغی، طاغی جو ہے یہ فاعل پیٹرن پر ہے. فاعل پیٹرن کسے کہا جاتا ہے کہ فا عین لام، یہ فارمولا کے ورڈز ہیں.
توئے غین یا ابھی جو روٹ ورڈ ہم نے دیکھا تھا وہ توئے فا عین لام کی جگہ پر رکھیں اور ایک الف کا ایڈیشن کر دیتے ہیں تو یہ فائل پیٹرن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر الف کا ایڈیشن ہوتا ہے روٹ لیٹر کے فرسٹ لیٹر کے بعد میں الف کا ایڈیشن ہوتا ہے فائل پیٹرن میں. تو یہ فائل پیٹرن ہمیشہ ڈوئر کو انڈیکیٹ کرتا ہے. واٹ از ڈوئر؟ فائل ایز دا نیم سجیسٹ, فائل کا مطلب ہے فیل کرنے والا, کام کرنے والا. دا ڈوئر دا پرفارمر آف این ایکشن, وہ شخص جو کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈوئر کہا جاتا ہے یا فائل کہا جاتا ہے. فائل کا مطلب ہے فیل کرنے والا. اسی طرح قاتل مطلب قتل کرنے والا, ظالم ظلم کرنے والا. اسی طرح طاغی سرکشی کرنے والا, حد سے بڑھنے والا, گناہگار. ٹھیک ہے, اب طاغی کا مطلب ہو گیا سرکشی کرنے والا. واٹ اباؤٹ اینا؟ اینا جو بچ گیا ہے وہ ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے, یعنی جمع کو. تو جہاں پر بھی آخر میں آپ کو اینا دکھائی دے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کیا ہے, پلورل کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو بھی اسم ہے, جو بھی ناؤنز جو ہوں گے اینا کے ساتھ ہوں گے تو وہ ہمیشہ پلورل یعنی جمع کو انڈیکیٹ کریں گے. تو طاغی مطلب ایک سرکشی کرنے والا اور طاغینہ مطلب سرکشی کرنے والے, پلورل ہو جائے گا. تو لیے الطاغینہ سرکشی کرنے والوں کے لیے, یعنی نافرمانی کرنے والوں کے لیے, حد سے بڑھنے والوں کے لیے. والوں کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ اینا کی وجہ سے, پلورل ہو گیا نا, ورنہ والا ترجمہ کرتے طاغی ہوتا تھا. طاغینہ سرکشی کرنے والوں کے لیے, حد سے بڑھنے والے کے لیے. فار دا transgressors, the one who transgresses. The next word is ma'aba. Ma'aba is from the root letters hamza, waw, ba. یہ جو مآبا ہے او وا, یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا, لوٹنا, ٹو ریٹرن. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن کریم میں 17 مرتبہ آیا ہے. یہ روٹ لیٹر 17 مرتبہ الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن ہونا, رجوع کرنا, لوٹ آنا. ٹھیک ہے, اب مآبا جو ہے, مآبا کا مطلب ہے لوٹ آنے کی جگہ, دا پلیس آف ریٹرن, رجوع کی جگہ, لوٹنے کی جگہ. ٹھیک ہے, تو مآبا یہاں پر پہلے تو اسم بھی ہے. کیوں اسم ہے؟ بیکاز یہاں پر فتحہ تعین آ رہا ہے, تنوین آ رہی ہے. تنوین یعنی ڈبل حرکت, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے, یعنی کہ ناؤن ہوتا ہے. ہر حال میں وہ ناؤن ہوگا یعنی اسم ہوگا. تو یہاں پر یہ ناؤن ہے مآبا, یعنی لوٹنے کی جگہ, دا پلیس آف ریٹرن. ٹھیک ہے, اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. للطاغین, بغاوت کرنے والوں کے لیے, سرکشی کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ ہے. پلیس آف ریٹرن دیٹ از ٹھکانہ, یعنی وہ جگہ بن گئی نا تو وہ ٹھکانہ بن گیا, لوٹنے کا ٹھکانہ, ریٹرن ہونے کا ٹھکانہ. طاغین مآبا, سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. اب ہم دونوں آیتوں کا ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں, بیکاز بوتھ آر ان کنٹینیوشن. دونوں آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کیسے پتہ چلا جڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ آیت نمبر 21 کے اوپر چھوٹا سا لام الف لکھا ہوا ہے, لا. لا کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ سٹاپ, یعنی کہ آپ نے یہاں پر رکنا نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو آیتیں ہوتی ہیں یہ فل سٹاپ نہیں ہوتا, وقفہ نہیں ہوتا ہے, یہ جسٹ ریسیٹیشن کے لیے, خوبصورتی سے پڑھنے کے لیے ایک ایک بیچ بیچ میں پوز لگا دیے جاتے ہیں. اصل جو فل سٹاپ اور کوماز ہوتے ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو اوپر سائنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. یعنی جی یہ جو اوپر لا لکھا ہے, توئیں لکھا ہے, میم لکھا ہوتا ہے وہ. تو لا کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ سٹاپ, رکو نہیں. اس کا مطلب ہے آیت کو جاری رکھو. اس کا ترجمہ ابھی جاری ہے. تو ترجمہ کیسے جاری ہے ابھی ہم ترجمہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا پورا. تو ہم 21 اور 22 کو ایک ساتھ پڑھیں گے. انا, بے شک, جہنما, جہنم, کانت ہے, مرصادن, گھات میں, للطاغین, سرکشوں کے لیے, حد سے بڑھنے والوں کے لیے, بغاوت کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ ہے, یعنی لوٹنے کی جگہ ہے, وہیں پر لوٹ کر وہ جائیں گے. یعنی جہنم میں سارے کے سارے جمع کر دیے جائیں گے. جو سرکشی کریں گے ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. انا, بے شک, جہنما, جہنم, کانت ہے, مرصادن, گھات میں, گھات کی جگہ, للطاغین, سرکشوں کے لیے, مآبا, ٹھکانہ ہے. انا, انڈیڈ, جہنما, hell, کانت, is, مرصادن, lying in wait. Indeed, hell is lying in wait. للطاغین مآبا, لی, for,
the طاغین transgressors مآبا a place of return. للطاغین مآبا for the transgressors a place of return. بے شک جہنم ہے گھات کی جگہ یا گھات سرکشوں کے لیے ٹھکانہ. الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 21 and 22 of سورہ النبا مکمل ہوئی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.